نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 6 نمبر جو زیادہ تر مشہور ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ۔ اگر آپ نے کوئی تبلیغ میں وقت لگایا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 6 نمبر کا مذاکرہ، یا آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا جب کوئی جماعت اگر آپ کی مسجد میں آئی ہے تو 6 نمبر کیا ہے۔ ان شارٹ یا ان ایزی ورڈ 6 نمبر ایک دریا ہے، ان کے اوپر آپ جتنی لمبی بات چاہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اسلام دین کی بنیاد کلمہ، پہلے نمبر پہ 6 نمبر میں پہلا نمبر ہی کلمے کا ہے۔ پکچر آپ کو اینڈ میں ویڈیو میں مل جائے گی سارے 6 نمبر کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے علم و ذکر، اس کے بعد آ جاتا ہے اکرام مسلم، اس کے بعد آ جاتا ہے خلوص نیت، اور پھر تبلیغ، دعوت و تبلیغ۔ اب یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کس طرح ہوتا ہے سارا، مطلب سیکوینس کیا ہے۔ یہ 6 نمبر ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ۔ ان میں اگر آپ پہلے کلمہ پکڑتے ہیں، آپ کا بیان ہے، آپ نے تقریر کرنی ہے، آپ کلمے پہ کریں گے۔ کلمے کے بعد آپ نماز پہ آئیں گے، نماز کے بعد آپ آئیں گے علم و ذکر پہ، پھر آئیں گے آپ اکرام مسلم پہ، پھر خلوص نیت پہ، اور پھر دعوت و تبلیغ پہ۔ مطلب اگر آپ نے کلمے پہ بات کرنی ہے تو پھر آپ کلمے کی کچھ مطلب کس طرح کلمہ ہم تک پہنچا، واقعے سنائیں، حدیث سنائیں، اور قیامت میں کلمہ پڑھنے والے کا کیا ثواب یا اسے کیا انعام سے نوازا جائے گا وہ۔ اس کے بعد آپ نماز کی طرف آ جائیں، نماز کی حدیث حدیثیں بتائیں، اور کس طرح نماز سے نوازا گیا وہ بتائیں۔ پھر آپ آ جائیں علم و ذکر پہ، تو پھر علم اور ذکر یا ذاکرین یا عالم، ٹھیک ہے، اس ریلیونٹ بولیں، بتائیں کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے والوں کا کیا رتبہ ہے، ذکر کرنے والوں کا کیا رتبہ ہے، ذکر کے کیا فائدے، کیا نعمتیں ہیں، کیا برکتیں، کیا رحمتیں ہیں۔ پھر خلوص نیت اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم، اکرام بھی یہی ہے کہ عزت، دوسرے کی اکرام کرنا، عزت کرنا، احترام کا اکرام، احترام آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اکرام مسلم ہے، اس میں بھی آپ نے دوسرے کی عزت کرنی ہے کہ بھئی بڑے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، آرام سے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، اپنے سے چھوٹے سے عزت و مروت، پیار، خلوص، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خلوص نیت۔ خلوص نیت میں کہ جو کرنا ہے واحد یکتا جو ایک اللہ ہے اس کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں، من احب اللہ وابغض اللہ واطاع اللہ ومنع اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ابغض اللہ اور بغض رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، واطاع اللہ اور عطا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ومنع اللہ اور منع کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مطلب کہ جس نے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے محبت کی، ایمان مکمل۔ بغض رکھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس کے مخالف ہوا، ایمان مکمل ثواب۔ عطا کیے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اسے عطا کرو، اسے دو، میرے مال کو جو میں نے مال دیا اس میں سے آگے دو، ایمان مکمل۔ منع کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ بھئی اس بندے کو یا اس چیز کو آپ نے کچھ نہیں دینا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، اپنی انا کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ ہو رہی تھی تو ایک یہودی کے ایسے سینے پہ بیٹھے مارنے لگے، اس نے تھوک پھینک دی۔ اب آپ ہوتے، میں ہوتے، ہمیں تو آئی کو گالی گلوچ دے دینا تو ہم آگے سے ایسے کر کے اس کی ماں بہن پہ پہنچتے ہیں، بھائی گھر پہ، ماں پہ، بہنوں کو نہیں چھوڑتے، بھول جاتے ہیں ہمارے بھی گھر کو ماں بہن ہے یار، اتنی گالی گلوچ دیتے ہیں۔ ہم اگر ہوتے، حضرت علی نے اسے کہا تم اٹھے جاؤ، اس نے کہا یار میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے مارو، جلدی جلدی میری گردن اتار، رولا ختم ہو میرا۔ حضرت علی نے کہا پہلے میں لڑ رہا تھا اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب میرے اندر کی انا تھی، اب میں اپنے لیے لڑتا، اسی لیے تم جاؤ، میں اپنی انا کے لیے کسی کو بھی مارتا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی نے کیا کام کیا، کتنا بہترین ہمارے لیے ایک مثال۔
اس لیے جو کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ آخر میں آ جاتا ہے دعوت و تبلیغ، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ اگلے کو دعوت دیں بھائی نماز پڑھنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قیامت والے دن ایک سوال ہونا ہے یہ بھی۔ تو قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ نے یا اللہ یہ نماز پڑھتا تھا، مجھے لے کے ہی نہیں جاتا تھا۔ مطلب اب دیکھیں نا، سوال وہ ہم سے کرے گا کہ یہ خود نیکی کرنے جاتا تھا، مجھے تو لے کے ہی نہیں، مجھے دعوت میں ہی دیتا تھا۔ یہ سوال ہم سے ہونا ہے۔ بہتر ہے کہ جاتے ہوئے ہم اپنی فارمیلٹی پوری کریں اور اسے دعوت دیں۔ آخر پہ 6 نمبر کا مذاکرہ مطلب اس پہ مکمل ہوتا ہے دعوت و تبلیغ پہ، کہ دعوت و تبلیغ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت دو، اور اگر آپ کا وقت لگا ہے تو بہترین ہے، نہیں لگا تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 10 دن لگاؤ، 4 دن لگاؤ، 15 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، پھر 7 مہینے لگاؤ، پھر سال لگاؤ، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ سکت دیتا ہے اتنا وقت لگاؤ۔ ایک تو اس میں بندے کے سوالات کے بڑے جوابات مل جاتے ہیں، پھر علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، پھر فکر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اپنی امت مسلمہ کی، ٹھیک ہے۔ آتا ہے کہ جو شخص تبلیغ میں گیا اور اس تبلیغ مطلب جس راستے سے وہ گزر رہے ہیں، وہ مٹی اس شخص کے جسم کے جس حصے پر پڑ گئی، اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اتنا بڑا رتبہ ہے، کیونکہ نبیوں والا کام ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم مری نہ جائیں ہم لوگ اسلام آباد نہ جائیں، ہم وہ اس کاموں میں نہ پڑیں، جتنے دن ہو سکتے ہیں ادھر لگائیں، آپ کی سیر بھی ہو جائے گی، آپ کو نیکی بھی مل جائے گی، اللہ فکر بھی دے دے گا، اللہ علم بھی دے دے گا، نیکی بھی لکھ دے گا۔ تو ایک ہی کام میں اتنے سارے کام مفادات ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، اور جو ہوتا ہے کہ پچھلے کام میرے کون سنبھالے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، جس نے یہ دنیا بنائی ہمیں بنایا، وہ کام بھی سنبھال لے گا، اس کے سپرد کر کے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ ہی نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے، اللہ کوئی مسئلہ نہیں کرتا، ہمیشہ فائدے کا ہی سوچتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنے پر کہے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔